یہ وہ مقدس رات ہے، اس رات میں دفتر رجسٹر نیکیوں کا جو اعمال نامہ ہے ہمارا اسی رات میں اس سال کا بند اور اگلے سال کا شروع۔ اب آپ بتائیں، آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا یا کم از کم اتنا تو اور ہم کو کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہوں نوجوانوں پر جو قاری صاحب تبلا اس رات میں بھی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالیں گے، کبھی فل کرائیں گے گاڑی کی، کبھی اس رات پر اسٹنٹ کرتے پھریں گے، کبھی اس رات میں ادھر کرتب دکھاتے پھریں گے، کبھی کسی چوراہے پر شاپنگ مالوں کے اڈوں پر کسی ہوٹل کی زینت بنتے ہوئے نظر آئیں گے، گھومتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اللہ کی قسم اس رات کو بھی پکنک کی راہ بنا دیا مسلم نوجوانوں نے۔ اس رات جیسی مقدس رات کو، اس عظیم المرتبہ رات کو بھی لوگوں نے گھومنے کی رات، صرف جاگنے کی رات بنا دیا۔ میرے بھائی یہ گھومنے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بلکہ جاگ کر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی رات ہے، اللہ کی عبادت کرنے کی رات ہے۔ کاش تم پکنک پر نہ جاتا، کاش تم گھومنے نہ جاتا، کاش تم موٹر سائیکل اور فور ویلر گاڑی لے کر کے باہر نکل کر کے ادھر آدر نہ پوچھتا پھرتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آتا، رب کی بارگاہ میں آتا اور آ کر کے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر حاضر ہو جاتا، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جا رہا ہے وہاں پر شریک ہو جاتا۔ اللہ کے فرشتے آتے آ کر کے کہتے مولا سرائے کالے خواہ جب ہمارا جانا ہوا وہاں پر تیرے ایک بندے نے مدرسہ قائم کیا تھا، وہاں کے محلے والے مولا تیرا ذکر کر رہے تھے، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، مولا تیری پاکی بیان کر رہے تھے، کبھی یا رسول اللہ کہہ کر تیرے حبیب کو، تیرے محبوب کو یاد کر رہے تھے، کبھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کر مولا تو بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، مولا تیری کبریائی کا نعرہ لگا رہے تھے، تیری بلندی کا نعرہ لگا رہے تھے، مولا تعالیٰ تیری تکبیر کا نعرہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ مولا ان کی رات تو اس طریقے سے گزری تھی اور جب رات مکمل ہو گئی تھی صبح شادی کا وقت آیا تھا، انہوں نے روزوں کی نیت کر لی تھی، ان سب نے روزہ رکھ لیا تھا، مولا تیری رضا کی خاطر ان کی رات جو گزری تھی مولا وہ سجدہ کرتے ہوئے پیشانی کو جھکا کر کے مولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کبھی رکوع کی تسبیح تھی سبحان ربی العظیم، کبھی مولا تعالیٰ ان کے سجدے کی تسبیح تھی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ مولا ان کی رات گزری تھی تو تیری پاکی بیان کرتے ہوئے اور ان کا دن کا سویرا ہوا تھا تو مولا تیری بارگاہ میں بھوکے پہ روزہ رکھتے ہوئے ہوا تھا، مولا ان کا جاگنا بھی عبادت تھا، ان کا سونا بھی عبادت تھا، ان کا چلنا بھی عبادت تھا، ان کا پھرنا بھی عبادت تھا۔ گویا کہ شاعر کہتا ہے یوں تصویر بنانا چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی پیچھے والے آپ نہیں بولو گے کھلے آنکھ صلی اللہ کہ مولا وہ فرشتے عرض کریں گئے تھے مولا ہم سرائے کالے خواہ، اللہ کے فرشتے ہم تو ڈیوٹی پر ہیں نا، اس کا تو کام ہی یہی ہے تو ڈھونڈی۔ اور اس رات میں تو فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام تقسیم کیا جاتا ہے، فرشتے لگائے جاتے ہیں، جاؤ فرشتوں دیکھو کہ میرے بندے کا نامہ اعمال ہوگا، جس کا نامہ اعمال بند ہوگا آج کا دفتر گاڑی کا اسٹنٹ کرتے ہوئے ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، دماغ جس کا خراب ہوگا، عقل جس کے اندر نہیں ہوگی، ہمارا مستیاں کرتے ہوئے روڈوں کی زینت بنتے ہوئے ہمارا اگر نامہ اعمال آج کا بند ہوگا تو نعرے تکبیر اور انشاءاللہ زندگی بخیر رہی، صبح کا جو سورج نمودار ہوگا ہمارا اگلے سال کا وہ رجسٹر دفتر چالو ہوگا تو انشاءاللہ ہم روزے کی حالت میں ہوں گے، رب کی بارگاہ میں روزہ رکھ کر کے اپنے نامہ اعمال کو شروع کریں۔
یہ ہونا چاہیے اور ہم نے ان راتوں کو اب دیکھو میاں جوان مسلمان لوگ کے افسوس ہوتا ہے اس مبارک ایسی راتیں کبھی کبھی تو رہتی ہے. ہم یہاں شکایت کرتے ہیں آج کہ حضرت قاری صاحب مولانا صلاح الدین صاحب دعا کیجیے گا. آج آتے ہیں لوگ آپ کے پاس حضرت ہمارا کام نہیں چل رہا. سب میں چکر لگا کر کے تھک چکے تھے, کاروبار کی بندش سے پریشان. اگر کوئی تم میں رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کی مزاروں کے چکر لگا کے, بزرگوں کے چکر لگا کے, پیروں کے چکر لگا کے, اسپتالوں کے چکر لگا کر کے بھی وہ سنی ہو بچہ نصیب نہیں ہوا ہو, جس کی بیٹیاں بغیر رشتوں کے گھروں پر بیٹھی ہو, جس کے بیٹے کا اسلام رشتہ نہ مل پاتا ہو, کاش تمہیں کبھی سچے دل سے اس رات میں اپنے رب سے یہ سب کچھ مانگا ہوتا. اللہ کی قسم میرا وقت ہو آسمان دنیا پر آ کر کے نزول جلال اپنی شان کے مطابق فرما کے وہ ارشاد فرماتا ہے میرے کوئی بندے مجھ سے رزق مانگنے والا, مجھ سے دعا کرنے والا, اس کی دعا کو قبول کروں. فاستجب لکم. ارے لوگوں اللہ فرماتا ہے ادعونی, مجھ سے دعا تو کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اچھا آپ بتائیے بچہ پالنے میں لیٹا ہوتا ہے, اگر وہ روتا نہیں ہے تو ماں بھی اپنے کام میں لگ جاتی ہے, اور وہی بچہ رونے لگے, گڑگڑانے لگے, ہاتھ پیر مارنے لگے تو کیا کرتی ہے ماں؟ کام کرتی ہے, دودھ کو پلانے کے لیے بچوں کو دیکھتی ہے, کام چھوڑ دیتی ہے نا. اچھا بتائیے ایمانداری سے سرائے کالے خان دہلی والوں, جو اللہ 70 ماہوں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, اگر ہم اس رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں گرفت دیا کریں گے, مولا تو ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما, مولا ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما, ہم کو جائز کاروبار عطا فرما, ہم کو رزق حلال عطا فرما. اللہ کی قسم اگر ہم نے دعا گڑ گڑا کے رب کی بارگاہ میں کر دی, وہ کریم اتنا کرم کرنے والا ہے, وہ رحیم اتنا مہربان ہے. ہم جب ایک ماں سے بچے کا تڑپنا نہیں دیکھا جا سکتا ہے تو وہ کریم رب اپنے بندوں کا دل گرانا کیسے بتا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرا اللہ فرماتا ہے تو اپنے بندے کی شہرت سے بھی زیادہ قریب. میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح ہوگی, کچھ سوال تو کروں گا, اس کے سوال کو سنوں گا, مانگے میں اس کو عطا کروں گا. کتنا قریب رب ہے, کتنا مہربان رب ہے ہمارا, کتنا رحم فرمانے والا ہے. تو لوگوں کبھی مانگا بھی تو کرو رب سے, کبھی آیا بھی تو کرو رب کی بارگاہ. کتنے بے شمار لوگوں کی اللہ اس رات میں بخشش کرتا, لیکن کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جس کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے. اللہ نے کبیرہ سوچو جس میں اللہ آسمان دنیا پر نزول جلال حدیث پاک مصطفیٰ بیان فرمائے, اللہ آتا ہے فرماتا ہے بندے کو رضا لگاتا ہے, میرے بندے آ مجھ سے مغفرت طلب کر, میرے بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہا کر نادم و شرمندہ ہو کر مانگ کو معافی. لیکن پھر اس کے بعد بھی جو پوری رات عبادت پہ کرتا ہے, نفل بھی پڑھتا ہے, اللہ کے لیے روزہ بھی رکھتا ہے, اس کے باوجود بھی اللہ اس کی عبادت کو اس کے منہ پر مانگ دیتا ہے, اور اللہ اس کی بخشش. پتہ ہے کون ہے وہ لوگ؟ احادیث کرام کا مجموعہ میں پیش کر رہا ہوں, ان میں سے ایک مشرک ہے. کون ہے؟ مشرک, اللہ کی عبادت میں دوسرے جھوٹے خدا کو شریک کرنے والا. ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به, بے شک اللہ شرک کو معاف. تو جو اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے جھوٹے خدا کو شریک کرتا ہے, اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہراتا ہے,
جو شرک کرتا ہے اللہ اس گناہ کو. دوسرا ہے کینہ پرور. کون؟ لباس تو اچھا سفید بالکل، چہرے پر داڑھی، سر پہ عمامہ ٹوپی، سب کچھ اتنی خوشبو لگا لی، مگر دل اب بھی سیاہ، دل میں لوگوں کے لیے بھی کپٹ، بغض، کینہ، حسد رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالی تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا ہے، نہ اللہ ہمارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کے حالوں کو دیکھتا ہے. جس شخص کے دل میں اگر کسی سے کینہ ہوگا، بغض ہوگا، حسد ہوگا، اللہ پاک بے شمار لوگوں کی بخشش اس رات میں تو فرماتا ہے، لیکن اس کینہ پرور کی بخشش اس رات میں بھی نہیں. قاری صاحب کے پاس آتے ہیں، ایسا تعویذ دے دو، ایسا تعویذ کر دو. میری تو بند ہے، کوئی نہیں بند رہے، سامنے والے کی میں تالا ضرور لگ جانا چاہیے. اپنی کھولنے کے لیے سوچے گا کھل رہا ہے اور کام چل رہا ہے، سامنے والے کی میں تالا. کینہ پرور کی مصداق میں بخشش. مدمن الخمر. کون؟ شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا. ایک وبا ہمارے نوجوانوں میں بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے کہ مسلم نوجوان بیئر اور شراب کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں. کان کھول کر کے سن لینا، وہ نوجوان جو شراب نوشی کیا کرتے، میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں. جس کو جب تک نیند نہیں آتی ہے، جب تک کہ وہ پیک شراب کا نہیں لگا لیا کرتا ہے، جام شراب کا نہیں چلا لیا کرتا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا شراب کا ایک قطرہ جان بوجھ کر پینے والا، شراب کو شراب جان کر کے پینے والا صرف ایک قطرہ ایک گھونٹ پیا ہو اور بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے تو اس کا آخری خاتمہ کفر پر ہوگا. دولت ایمان چھین لی جاتی ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو جس کو نیند جب تک آتی نہیں ہے، جب تک کہ پیک نہیں لگا لیا کرتا ہے. پیغمبر ارشاد فرماتے کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وکل مسکر حرام، حرام، اور نشہ آور چیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام. لوگوں کو تو دین پیغمبر نے ارشاد فرمایا، آج وہ کان کھول کر کے سنے جو شراب کو فروٹس کا جوس بتا کر بیئر کے نام پر، پھلوں کا رس کے نام پر پیتے ہیں. پیغمبر نے فرما دیا تھا اب سے 1400 سال تقریباً پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ شراب کا نام تبدیل کر کر کے پیے. وہ زمانہ چل رہا ہے. نوجوانوں میں شراب کی سکتے کی وبا بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. یاد رکھنا وہ سٹوریاں بھی سننے، وہ جواری بھی سننے، جو سٹا کبھی آئی پی ایل کے نام پر، کبھی ڈریم 11 کے نام پر، کبھی کسی نام کے پر جوا، چاہے ڈریم 11 کے ذریعے ہو، کرکٹ میچ کے ذریعے ہو، وہ حرام ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب جوا شراب کے بارے میں آپ سے پوچھتے، قل فیہما اثم کبیر، آپ دیجیے ان دونوں میں بڑا گناہ. اور سنیں آپ بات کرتے ہیں شرابی کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ایک بچے کا بچپن میں انتقال ہوا، ایام طفولیت میں زندگی سے گیا، دنیا سے کوچ کیا. اس کی قبر اس قبرستان میں بنا دی جس میں شرابی کی قبر تھی. انتقال کے بعد کسی نے بچے کو خواب میں دیکھا، بڑا گھبرایا ہوا تھا، سر کے بال سفید ہو چکے تھے. پوچھا بیٹا تو بچپن میں ایام طفولیت میں ہی انتقال کر گیا تھا، تیرے تو سر کے بال کالے تھے، سیاہ پہ سفید کیسے ہو گئے؟ وہ
بچہ کہتا ہے جس قبرستان میں میری تدفین کی گئی ہے اسی قبرستان میں ایک شرابی کی قبر ہے، شراب نوشی کرنے والے کی قبر ہے، جب اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے اس کی نحوست سے اس کی گرمی سے میرے سر کے بال سفید ہو چکے۔ تو سوچے ہو شرابی کی قبر کا کیا حال ہے۔ کل بروز قیامت یہ جب شرابی قبروں سے اٹھیں گے پتا ہے یہ پیاسے ہوں گے، پیاسے ان کو کیا پینے کے لیے دیا جائے گا؟ جو جہنمیوں کی شرم گاہوں سے پیپ اور مواد بہ رہا ہوگا، بچھو کا زہر، سانپ کا زہر پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ایسا پانی جہنمیوں کو اللہ کے قرآن کا 15واں پارہ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور کل بروز قیامت اگر جہنمی پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسا نہیں ہے ان کی فریاد نہیں سنی جائے گی، فریاد تو سنی جائے گی لیکن کیسا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا؟ کالمہل، علامہ نصفی مدارک التنزیل کے اندر اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوا کرتی ہے یا یہ کہ جہنمیوں کا مواد پینے کے لیے دیا جائے گا، جب وہ جہنمی پینے کے لیے چہروں سے قریب کریں گے یشوی الوجوہ، چہروں کی کھال چھٹ کر کے اس پانی میں گر جائے گی، وہ پانی دور ہی سے چہرے کو دھول ڈالے گا۔ بیس شراب وساعت مرتفقا، کیا ہی برا وہ جہنمیوں کا پینا ہوگا۔ آج دیکھتے ہیں آسانی سے میرا بھائی نوجوان اس شراب نے کتنے گھروں کو برباد کر دیا۔ شراب ہی کے نشے میں آدمی اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنی عزت کی پرواہ نہیں، گھر والوں کی عزت کی پرواہ نہیں۔ خدا را یہ شرابی کی بھی اس رات میں بخشش۔ چوتھا بتاؤں، ماں باپ کا نافرمان۔